السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج کلاس نمبر 177 ہے، جس میں آپ کے سامنے بنی اسرائیلی ہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کل کی آیات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا، ان پر آئے ہوئے عذاب کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ دین پر عمل کرنے میں سختی رکھنا ضروری ہے، نرمی کے ساتھ دین نہیں چلتا۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج یہ کلاس نمبر 177، جس میں آیات نمبر 171 سے 178 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو ایک سائبان کی طرح، ایک بدلی کی طرح کر دیا، بالکل ان کے اوپر رکھ دیا، اور وہ ڈر رہے تھے کہ ان پر گر جائے گا۔ یہ سب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو تمہیں ہم نے دیا ہے اسے طاقت سے پکڑو، اس میں غور کرو، شاید کہ تم تقویٰ پا جاؤ، شاید کہ تم تقوی کی راہ پر آ جاؤ۔ یعنی پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا لیا گیا، بنی اسرائیل کے اوپر، اور پہاڑ اوپر رکھ کر کہا گیا کہ لو اس کو پکڑو، اس پر عمل کرو، سختی کے ساتھ عمل کرو، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، یہ ایک مشہور واقعہ ہے، مشہور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے ان کی ساری ذریت کو، یعنی جتنے کائنات میں پیدا ہونے والے ایک ساتھ سب کو، ان کی ذریت کو نکالا تھا، اور سب سے گواہی لی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو گے۔ اس کے بعد اپنے مقام پر گئے، پھر دوبارہ سب دنیا میں پیدا ہوئے۔ یعنی ہماری پیدائش کے پہلے اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ جب اللہ رب العالمین نے بنی آدم سے، ان کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا اور گواہی لی ان کے نفسوں کے اوپر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غفلت میں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کے پہلے تم سے گواہی لے لی ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ تم سے گواہی لے چکا ہے کہ قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا نہیں تھا، مجھے توحید نہیں پتا تھی۔ آپ اس بات کا انکار نہیں کر پائیں گے۔
او تقولو، اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا دوسرا عذر بتا رہا ہے. ایک تو یہ کہ تم قیامت کے دن ایسا نہیں بول سکتے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اور دوسرا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انما اشرک آباؤنا، کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے اور ہم تو ان کے پیچھے اولاد تھے، تو جو کرتے تھے ہم بھی کرنے لگے، تو کیا تو ہمیں ان باطل کرنے والوں کی وجہ سے ختم کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم نے شرک نہیں کیا، ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے، ہمارے رشتہ دار کرتے تھے، ان کے بنیاد پہ ہم بھی کرنے لگے، تو کیا اللہ ان کے گناہوں کی سزا تو ہمیں دے گا؟ ہاں اللہ تعالیٰ تو ہمیں عذاب دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے سارے عذر کو کاٹ رہا ہے کہ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں جانتا نہیں تھا، مجھے پتا نہیں تھا، میرے ابا کرتے تھے، میرے دادا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان تک توحید کو پہنچایا ہے، ہر انسان تک عقیدے کو پہنچایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں شاید کہ لوٹیں اللہ کی طرف. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ بتائیے ان کو اس انسان کی خبر کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، پر وہ اس سے نکل گیا، شیطان نے اس کا پیچھا کر لیا اور وہ بھٹکے ہوئے میں سے ہو گیا. یعنی ہم نے اسے اپنا دین دیا، کتاب دی، ہدایت دی، اس کو نہیں مانا، ادھر ادھر بھٹکنے لگا تو شیطان نے اس کا پیچھا کر لیا اور اس کو بھٹکا دیا پوری طریقے سے. یعنی انسان جب دین کا راستہ چھوڑتا ہے، عقیدے کا راستہ چھوڑتا ہے، تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اسے بڑا اونچا کر دیتے، لیکن وہ تو زمین میں ہی رہنا چاہتا تھا، وہ تو زمین میں فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، مال کے بدلے دین کا سودا کرنا چاہتا تھا، اپنے خواہشات کی اس نے پیروی کی، اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی مثال بتا رہا ہے کہ ایسا انسان جو دین کے آنے کے بعد بھی عمل نہ کرے، دین کے آنے کے بعد بھی دنیا سوچے، ایسے انسان کی مثال کیسے ہے؟ اس کتے کی طرح ہے کہ اگر آپ اسے دوڑاؤ گے تو بھی وہ زبان نکال کر جیسے آواز نکالتے ہیں نا کتے، وہ آواز نکالے گا، اور اگر چھوڑ دو گے تب بھی آواز نکالے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کتے کو کہ عام حالت میں جب بیٹھا رہے گا تب بھی ہانفتا رہتا ہے، زبان باہر لٹکا لیتا ہے، تو آپ اسے بھگاؤ گے تب بھی یہی کرے گا، بیٹھا رہے گا تب بھی یہی کرے گا. ویسے ہی مثال دین پر عمل نہ کرنے والے کی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو وہ دین مانے گا ہی نہیں، کچھ بھی کر لو وہ سمجھے گا ہی نہیں، اسے بس دنیا چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، اسے حرام حلال سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی مثال اس کتے کی طرح دے رہا ہے کہ دوڑاؤ گے تب بھی زبان نکال کر ہانپے گا، اور اگر نہیں کرو گے تب بھی ویسے ہانپے گا، اس کا کام ہی یہی کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. آپ ان پر واقعات کو بیان کیجئے شاید کہ وہ فکر کرنے والے بن جائیں. پھر اللہ کہتا ہے ساء مثلا القوم، بڑی بری مثال ہے اس قوم کی کہ جنہوں نے آیتوں کا انکار کیا اور اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ کے دین کو نہیں مانا، شریعت کو نہیں مانا، عقیدے کو نہیں مانا. ایسے لوگوں کے لیے بڑی بری مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من یہد اللہ، جس سے اللہ ہدایت دے دے تو وہ تو ہدایت پر ہے، اور جس سے اللہ گمراہی کا راستہ دے دے تو یہی وہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. یعنی ہدایت دینے والا بھی اللہ، ضلالت کی طرف راستے دکھانے والا بھی اللہ. اب بندے کے لیے اللہ نے دونوں راستے کھول دیے، چاہے تو انسان ہدایت کو قبول کرے، چاہے تو ضلالت کو قبول کرے. اللہ زبردستی نہیں کرتا، اللہ سختی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دونوں راستے ہمارے لیے آسان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیتوں میں ہمارے اس وعدے کو یاد دلایا جو ہم نے اللہ سے کیا تھا جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے. اس کے پہلے اللہ نے ہمیں توحید اور عقیدہ بتایا تھا. پھر اللہ نے مثال دی اس آدمی کی جو دین کے بعد بھی عمل نہ کرے. اس کتے کی طرح مثال ہے کہ جو بھگاؤ گے تب بھی ہانپتا، نہیں تو بھی ہانپتا، مطلب اس کو بس دنیا چاہیے، وہ اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر رہتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو آج کی آیات میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے. ترجمے کے بعد مشکل الفاظ. نتقنا، وی ریزڈ، ہم نے اٹھایا، جب ہم نے پہاڑ کو ان پر اٹھایا. ذلتن کہا جاتا ہے شیڈو کو، سائے کو، سائبان کو. ظنوا، دے تھاٹ، انہوں نے سوچا، انہیں ایسا لگا کہ بس پہاڑ گرے گا اور ہم مر جائیں گے. اور اس پہاڑ کو کوہ طور کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، اسے کوہ طور کہا جاتا ہے. واقع بہم، اٹ وڈ فال اپون دیم، یہ ان پر گر جائے گا. واقع بہم مطلب ان پر بس گر ہی جائے گا. اس کے بعد اخذا، ہی ٹوک، اللہ نے لیا، اللہ تعالیٰ نے نکالا، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا. افتہلکنا، وڈ یو ڈسٹرائے، کیا تو ہمیں ختم کر دے گا، کیا تو ہمیں ان کے گناہوں پر ختم کر دے گا. وتلو، ریسائٹ ٹو دیم، ان پر پڑھیے، آپ انہیں پڑھ پڑھ کر بتائیے، اللہ کی آیتیں بتائیے. نبعٌ کہا جاتا ہے نیوز کو، خبر کو. یلہس مطلب جو کتا ہانپتا ہے زبان نکال کر، اسے لہس کہا جاتا ہے. لرفعناہ، ہم انہیں اٹھاتے، ایلیویٹ کرتے ہوئے ہم انہیں اٹھاتے. اگر ہم چاہتے تو اس کتاب کے ذریعے، عمل کے ذریعے ہم انہیں اٹھا دیتے، بڑی عزت دے دیتے. اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں پر بیان کر رہا ہے. اب اس کے بعد
ایک شان نزول ہے پہلے اس آیت کے تعلق سے جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت تاکہ سمجھنا آپ کو آسان ہو جائے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا دین کو لو، شریعت کو لو، کتاب پر عمل کرو، نہیں مان رہے تھے۔ اللہ نے کوہ طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر اٹھا دیا، تو پہاڑ اٹھا کر ڈرا کر انہیں بتایا کہ لو اللہ نے جو دیا اس پر عمل کرو، نہیں تو ابھی پہاڑ اللہ گرا دے گا۔ تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ تیری باتوں کو مانیں گے، کتاب کو مانیں گے۔ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ان آیت کے اندر آج بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیات پر ہم کیا غور کر سکتے ہیں؟ آج کی آیات پر ہمیں کیا غور کرنا چاہیے؟ نمبر 1، تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ کتاب اور سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نظر آئے، تو اس کے لیے آپ کو کتاب اور سنت پر مضبوط عمل کرنا پڑے گا۔ بنا مضبوطی سے اللہ تعالیٰ تقوی نہیں دیتا۔ تقوی کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے برا بننا پڑتا ہے، سارا زمانہ ایک طرف جا رہا ہے، آپ کو ایک طرف چلنا پڑتا ہے، سارے لوگ اس فنکشن میں اس پروگرام میں جاتے ہیں، آپ کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے، سارے لوگ حرام کر رہے ہیں، آپ کو بھاگنا پڑتا ہے، سارے لوگ حرام کما رہے ہیں، آپ کو حلال پر رکنا پڑتا ہے۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت پر عمل کرنا پڑتا ہے، مضبوطی کے ساتھ جمنا پڑتا ہے۔ بنا مضبوطی سے کتاب و سنت کا علم کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا، بنا مضبوطی کے کبھی بھی تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے چاہیے کہ بندہ کتاب و سنت کو اپنی زندگی بنائے، دین کو اپنی زندگی بنائے، شریعت کو اپنی زندگی بنائے، عقیدے کو اپنی زندگی بنائے، اللہ کے فرامین کو اپنی زندگی بنائے، اللہ کے نبی کی احادیث کو اپنی زندگی بنائے۔ جو انسان دین پر عمل جتنا زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اتنا زیادہ تقوی پیدا کر دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، دین پر عمل کرانے کے لیے سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ دین پر عمل کرانا ہو نا اگر، تو اس کے لیے سختی بھی چلتی ہے۔ جو آپ کے انڈر میں آتے ہیں ان پہ آپ سختی کر سکتے ہو، جیسا کہ شریعت اسلام نے ہمیں کہا ہے نا کہ بچے 8 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے نماز نہ پڑھے مار کر نماز پڑھو۔ سختی کی جا سکتی ہے، زبردستی کی جا سکتی ہے۔ کچھ دن آپ سختی کریں گے، پھر ان کی عادت بن جائے گی۔ پر اگر آپ نمازی اور آپ کی اولاد نمازی نہیں، گنہگار آپ ہیں، اللہ آپ سے سوال کرے گا۔ آپ اس کی فیسلٹیز روک دو، آپ سختی کرو، آپ مار کے بھی اس سے نماز پڑھوا سکتے ہو، پر عبادت آپ کو کروانا پڑے گا۔ ورنہ کئی لوگ ہمارے یہاں عذر دے دیتے ہیں کہ صاحب ہم تو کرتے ہیں، یہ نہیں کرتا۔ کروانا آپ کی ذمہ داری ہے، کھانا آپ دیتے ہیں نا، فیسلٹیز آپ دیتے ہیں نا، زندگی میں نعمتیں آپ دیتے ہیں نا، ویسے ہی اسے دین دو۔ ورنہ آپ سوچئے کیا برداشت کر پائیں گے آپ کہ آپ جنت میں جائیں اور وہ جہنم میں جائے؟ آپ برداشت کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس دن کی تکلیف پریشانی سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آج دنیا میں اسے کچھ دن کی تکلیف دے دو۔ تو دین پر عمل کے لیے سختی کی جا سکتی ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے اگر آپ سختی کر رہے ہیں تو یہ کوئی برائی والی عمل نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام کا صبر پتا چلا کہ وہ قوم کتنی سرکش اور موسیٰ کیسے صبر والے۔ آپ کو پتا چلا حضرت موسیٰ کے صبر کا پتا چلا کہ جب اللہ نعمت دے رہا تب گناہ کر رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے مان نہیں مان رہے۔ حضرت موسیٰ گئے دین لینے، بچڑا بنا لیا، یہ پریشانی وہ پریشانی یہ پریشانی، کتنا پریشان کیا اس قوم نے۔ پر حضرت موسیٰ کا صبر کتنا اعلی درجے کا تھا کہ آپ نے سزا دی، آپ نے اللہ سے عذاب کی بات کی، آپ دعائیں کرتے رہے، آپ قوم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ اس کے بعد بھی، اتنا ہونے کے بعد بھی قوم کو سمجھاتے رہے، حق بتاتے رہے، صحیح بتاتے رہے، غلط سے روکتے رہے، برائی سے روکتے رہے، بھلائی کا حکم دیا۔ اس سے حضرت موسیٰ کا صبر پتہ چلتا ہے۔ اور جب ان کا صبر پتہ چلتا ہے تو مسلمان کو اپنے اندر بھی وہ صبر لانا پڑے گا، کیونکہ ہم بھی داعی ہیں نا، ہم بھی دین کی دعوت دینے والے ہیں نا، ہم بھی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں نا۔ تو جیسے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کی اتنی شرارتوں پر صبر کیا، ہمیں بھی اپنے سامنے جو موجود لوگ ہیں ان کی شرارتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، ہر انسان کی اصل میں توحید موجود ہے، بس ذرا دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کے اندر جو اصل ہے نا اس میں توحید ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے بہت سارے ریورٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے واقعات آپ سنیں گے تو اکثر آپ کو ایک کامن پوائنٹ ملے گا، توحید عقیدہ، توحید عقیدہ، توحید عقیدہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدہ جو ہے نا وہ اندر سے اپیل کرتا ہے۔ جب باہر سے اس کو ذرا سا کنیکشن ملتا ہے نا، کرنٹ ملتا ہے، تو اندر سے بھی اس کا، جیسے ہم لوگ جب لائٹ کا کنیکشن کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک مین ہوتا ہے، ایک ارتھ ہوتا ہے، تو یہ جو ارتھنگ ہوتا ہے نا یہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ بس کرنٹ باہر سے دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بار آپ اسے بتا دیں عقیدہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، دین کیا ہے، توحید کیا ہے،
انشاءاللہ اس کے اندر کا ارتھ کام کرے گا اور اسے وہ یاد آ جائے گا کہ میرے اللہ نے مجھے توحید کی دعوت دی، میرے اللہ نے مجھے دین کی طرف بلایا، میرے اللہ نے مجھے شریعت کی طرف بلایا. تو یقیناً انسان کی اصل میں توحید موجود ہے، بس اسے ذرا سی دعوت دینے کی ضرورت ہے. تو توحید کی دعوت دو، توحید کو عام کرو، توحید کو جتنا زیادہ ہو سکے پھیلانے کی کوشش کرو. اس بنیاد پر اللہ رب العالمین انسانی زندگی میں آئی ہوئی پریشانی اور تکالیف کو دور فرماتا ہے. پوائنٹ نمبر 5، باپ دادا کی باتوں پر عمل کرنا حرام ہے ورنہ اللہ کے نزدیک معافی نہیں ملے گی. یعنی باپ دادا اگر کچھ غلط کر رہے تھے، باپ دادا کے غلط پر آپ بھی عمل کرو تو اس بنیاد پر کیا معافی ہو جائے گی؟ اللہ میں نے نہیں کیا، میرے ابا کرتے تھے، میرے دادا کرتے تھے، ان کے مطابق میں کرنے لگا، یہ سب نہیں چلے گا. اور اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ دادا کام کرتے تھے کوئی چھوٹا موٹا کھیتی کا کام، آپ ہیں سافٹ ویئر انجینئر، اس میں دادا کی کیوں نہیں سنتے ہو کہ نہیں صاحب میرے دادا کھیتی کرتے تھے میں تو کھیتی کروں گا؟ نہیں، دنیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیا، اچھی سروسز دلائی، اچھی تعلیم دلائی، کیونکہ آپ کو لگا کہ دنیا میں ترقی اس سے ملے گی. اور بات دین کی آئی، ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے، وہ چھوڑ دیں کیا؟ ہمارا خاندان کرتا تھا، وہ غلط تھے کیا؟ تو اس سلسلے میں بندہ مومن کو دنیا جس سے زیادہ سوچنا چاہیے. جتنا آپ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں نا، جتنا آپ کمائی کے بارے میں سوچتے ہیں نا، جتنا آپ اسٹیٹس اور رتبے کے بارے میں سوچتے ہیں نا، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو دین کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب میں اپنی اتنی سی دنیا جو ختم ہونے والی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا اپڈیٹ کر سکتا ہوں تو کیوں باپ دادا کے راستے پر چلوں؟ حق کو تلاش کروں، قرآن کو پڑھوں، حدیث کو پڑھوں، باپ دادا کا صحیح لوں اور غلط کو چھوڑ دوں. یہ بھی ایک انسان کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہ باپ دادا کی باتوں پر، ہر بات پر، بری باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کو بربادی تک لے جا سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 6، قیامت کے دن آپ اپنے گناہ کا الزام کسی اور کو نہیں دے پاؤ گے. آپ گنہگار ہو، آپ خطا کار ہو، آپ حرام کمارے کھا رہے ہو اور آپ کہو گے اللہ تعالیٰ اس نے مجھے حرام کا راستہ دکھایا، اللہ اس نے مجھ سے حرام بزنس کروایا، اللہ یہ مجھے سگریٹ پلواتا تھا، اللہ مجھے تمباکو کھلواتا تھا. تو قیامت کے دن آپ اپنے گناہ کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں بنا پاؤ گے. انڈیویجولی آپ کو اپنے بارے میں جواب دینا پڑے گا. آپ کو اپنے سوال، اپنے جواب، اپنے مسائل، اپنا حلال، اپنا حرام، اپنی زندگی، سب کچھ اللہ کے سامنے بیان کرنا پڑے گی. یہ بول کر کام نہیں چلے گا کہ اللہ میں نے نہیں کیا، اس نے کروایا، اس نے کروایا، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. اس سلسلے میں بندہ مومن کو بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ آپ قیامت کے دن کسی پر الزام نہیں دے پاؤ گے. نمبر 7، انسان اگر دلیلوں پر غور کرے، کائنات پر غور کرے تو وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گا. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں. تو اگر انسان اس قدرت پر غور کر لے، کائنات پر غور کر لے تو وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گا. اور میں کہتا ہوں یہ تو ایک ایسا اتنا وسیع، اتنا براڈ ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر تو بس آپ غور کرتے ہی چلے جاؤ. اپنے بالوں کی گروتھ کو کبھی دیکھو، 2-4 لوگ مل کے بنا سکتے ہیں؟ جس کے اگ جاتے ہیں بال اس کے اگ جاتے ہیں، جس کے نہیں آتے اس کے نہیں آتے، جس کے جھڑ جاتے ہیں اس کے جھڑ جاتے ہیں. ساری طاقت لگا کے آپ پیدا کر سکتے ہو؟ چہرے کی بناوٹ اللہ نے دی، ناک کو سونگھنے کا کام اللہ نے دیا، زبان کو لذت چکھنے کا کام اللہ نے دیا، آنکھیں دیکھتی اس کے پیچھے کتنی ساری مشنریز اور انجینئرنگ کام کرتی ہے، بنانے والا اللہ ہے. پیٹ کام کرتا ہے، آنتیں کام کرتی ہے، کڈنی کام کرتے ہیں، ہاتھ پیر کام کرتے ہیں، دماغ کا پورا اتنا منظم نظام، اس کے اندر میموری بھی ہے، اس کے اندر آرڈرنگ بھی ہے، نہ جانے کیا کیا ہے. اللہ کہتا ہے تو غور تو کر، غور کرے گا تو پتہ چلے گا تجھے بنانے والا ایک ہے. اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، زمین میں مٹی کو الگ الگ خاصیت دی، الگ الگ مٹی میں الگ الگ فصلیں اگائی، ان کے ذریعے ہمارے گھر چلائے، غلے چلائے، الگ الگ موسم دیا، سورج کو نکالا، چاند کو نکالا. یہ سب دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ سب دلیل ہیں چلانے والا ایک ہے. یہ سب دلیل ہیں. پہلے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تو ہے اس کائنات کو چلانے والا، ویسی نہیں بنی. اور دوسری چلانے والا ایک ہے. اگر دو ہوتے تو جھگڑے ہوتے، لڑائی ہوتی، دنیا چلنا پاتی، نظام چلنا پاتا. تو یہ کائنات، یہ قدرت، یہ انسانی جسم دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 8، دین سے دور رہنے والوں کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے اور انہیں بہکاتا ہے. لوگ ہمارے اکثر شکایت کرتے ہیں جن لگ گیا، اثرات ہو گئے، جادو ہو گیا. یاد رکھنا کہ یہ ساری چیزیں تبھی اثر انداز ہوتی ہے جب انسان دین سے دور ہوتا ہے. جادو ہو رہا ہے،
جنات لگ رہے ہیں، شیاطین لگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتانے کے لیے کہ جادو ہوتا ہے، اللہ کے نبی پر بھی جادو ہوا۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ دین سے دور تھے، پر آپ کو کرنے کا مقصد دنیا کو یہ بتانا تھا کہ جادو حق کے جادو ہو سکتا ہے۔ پر یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں سے بھاگتا ہے شیطان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، شیطان اسے پکڑ لیتا ہے، شیطان بہکاوے میں ڈالتا ہے، شیطان حرام میں ڈالتا ہے، شیطان حرام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے اگر حلال پر رہنا چاہتے ہو تو کتاب و سنت پر عمل کرو، کتاب و سنت کو اپنی زندگی بناؤ، قرآن کی تلاوت کیا کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو، پاکی ناپاکی کا خیال رکھا کرو۔ اگر تم احتیاط کرو گے شیطان تم سے دور رہے گا، اثرات تم سے دور رہیں گے، پریشانیاں تکالیف تم سے دور رہے گی۔ اس بات کا بہت زیادہ لحاظ بندہ مومن کو کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 9، دین پر عمل کرنے سے عزت اور مقام اونچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر وہ کتاب پر عمل کرتا نا ہم اس کے ذریعے اسے عزت دے دیتے۔ تو دین پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے، مقام بھی اونچا کرتا ہے۔ یعنی دنیا کا فائدہ دیکھ رہے ہیں آپ، دین پر عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو بھی اونچا کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی شہرت کو بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت، آپ کا رتبہ، آپ کی شہرت اللہ تعالیٰ سب بڑھا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ دین پر عمل کریں، آپ دین کو زندگی بنائیں، آپ دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر آپ آیتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے رتبے کو اونچا کر دے گا، آپ کی زندگی کو اونچا کر دے گا، آپ کے مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا دے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی کا رتبہ بڑھایا، ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی، علی ابن ابی طالب کے درجے کو بڑھایا۔ ہمارے یہاں پر ائمہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، نہ جانے کتنے ائمہ کرام گزرے ہمارے درمیان۔ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، امام نسائی ہے، امام ابن ماجہ، امام احمد، کتنے سارے ائمہ کرام ہیں جن کا جو یہ مقام اور مرتبہ ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، دین کی وجہ سے ہے۔ تو دینداروں کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، بددین اور دنیا دار کی مثال کتے کی طرح ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ چاہے جو کریں۔ بددین اور دنیا دار یہ دو چیزیں ہیں۔ بددین مطلب دین پر کوئی عمل نہ کرنے والا، اور دنیا دار مطلب بالکل دنیا دنیا دنیا، بس اس کا مقصد ہی دنیا، دنیا کمانا، پیسہ کمانا، شہرت کمانا، دکان بنانا، مکان بنانا، گاڑی خریدنا، بس دنیا، بات ختم، سب چلے گا، حلال حرام جو آئے گا سب چلے گا۔ تو جو دنیا دار ہوتے ہیں اور بددین ہوتے ہیں نا، ان کی مثال اللہ تعالیٰ کتے کی طرح بتا رہا ہے کہ آپ اسے دوڑاؤ گے تب بھی ہانپے گا، نہیں دوڑاؤ گے تب بھی ہانپے گا، یعنی اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، وہ اپنی کنڈیشن پر رہتا ہے، آرام پر رہتا ہے، اسے اس پر بڑا مزہ آتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ مثال بددین کی اور دنیا دار کی اس کائنات کے اندر ہمیں بتا رہا ہے۔ نمبر 11، دنیا کی نعمتوں کا لالچ انسان کو کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ دنیا کا لالچ لالچ لالچ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں مال جمع کرنے نے برباد کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ تم تو قبرستان ہی پہنچ گئے، مر گئے۔ یہ مال 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 کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالث، اگر ابن آدم کو ہم 2 وادی بھر کر سونا دے دیں نا تب بولے گا تیسری چاہیے، ختم نہیں ہوگی، یہ لالچ ختم نہیں ہوتا۔ تو دنیا کا لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے، کبھی فائدہ نہیں پہنچنے دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرا دل کیا بولتا، میرا نفس کیا بولتا، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حرام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حرام مال کما رہے ہیں، حرام زندگی جی رہے ہیں، حرام رشتے، ہر چیز حرام۔ کیوں؟ نفس مانگتا ہے، دل مانگتا ہے، خواہشات خواہشات خواہشات۔ انسان جب اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو اسے ندامت ملتی ہے، شرمندگی ملتی ہے، پریشانی ملتی ہے، خسارہ ملتا ہے۔ اپنے آپ کو شہوات کے پیچھے بھاگنے والا نہیں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے پیچھے بھاگنے والا بناؤ۔ میرا رب کیا کہتا، میرے نبی کیا کہتے، میرا دین کیا کہتا، جو اسے اپنی زندگی بناتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انہیں عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے۔ اس چیز کے بارے میں بندہ مومن کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 13، واقعات سنانے سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ واقعات سنانا،
قصے سنانا. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو قصے بیان کیجئے شاید کہ وہ لوٹ جائیں. آپ نے دیکھی نا پچھلے میں نے کتنے سارے واقعات آپ کو بتائے, قوم ہود, قوم عاد, قوم سمود, قوم صالح, قوم موسیٰ, سب کا ذکر آ رہا, واقعات کا ذکر آ رہا. کیوں؟ کیونکہ واقعات سے انسان زیادہ سیکھتا ہے, واقعات سے سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. ایک پکچرائزیشن جب کسی چیز کا ہوتا ہے نا تو اس چیز کو یاد رکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو قصے سنانا چاہیے دعوت میں, قصے سنانا چاہیے پر صحیح قصے, واقعات سنانا چاہیے صحیح واقعات اپنی باتوں کے اندر, نصیحتوں کے اندر. اس سے چیزیں سیکھنا بہت زیادہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 14, ہدایت اور ضلالت صرف اللہ کے اختیار میں. وہی ہدایت کا دینے والا, وہی ہدایت سے دور کرنے والا. بار بار مانگو اللہ سے, اللہ مجھے ہدایت دے, اللہ حق کا راستہ دکھا, اللہ ناحق سے بچا, اللہ غلط سے بچا, اللہ غلط کاموں سے, غلط چیزوں سے, غلط حرکات سے, گندی زبان سے, ہر چیز سے بچا. اللہ تعالیٰ سے برابر یہ دعا کرنا چاہیے کیونکہ ہدایت دینے والا بھی اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہوتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس میں ہے. پوائنٹ نمبر 15, اگر آپ نماز, عبادت, دین سے جڑتے ہیں تو شیطان آپ کا پھر کچھ نہیں بگاڑ پاتا. اگر آپ نماز سے جڑے ہیں, دین سے جڑے ہیں, عقیدے سے جڑے ہیں, تلاوت سے جڑے ہیں تو شیطان آپ کا پھر کچھ نہیں کر پائے گا. شیطان آپ سے بھاگے گا, شیطان آپ سے بھاگے گا, آپ کے پاس نہیں آئے گا, آپ کو پریشان نہیں کر پائے گا. کب؟ جب آپ نماز کے عادی ہوں, جب آپ دین کے عادی ہوں, جب آپ قرآن کے عادی ہوں. تو ایسا انسان جو دین سے جڑا ہوتا ہے نا, شیطان اس سے بھاگتا ہے, شیطان اس سے دور جاتا ہے, شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. جب دیندار کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو جتنا زیادہ ممکن ہو سکے دیندار بنانے کی کوشش کریں. آخری پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 16, شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور توحید سے بڑی کوئی عبادت نہیں. شرک سے بڑا اس کائنات میں کوئی گناہ نہیں. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے جیسا کسی کو ماننا, اللہ کا شریک کسی کو ماننا, اللہ کا ساتھی کسی کو ماننا, اللہ کے برابر کسی کو ماننا, کسی بھی صورت میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنا اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے. اور توحید سب سے بڑی عبادت ہے. اگر بندہ توحید پر ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج قبول کرے گا. اگر عقیدے پر نہیں ہے اللہ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا. تو شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اور توحید سے بڑی اس کائنات میں کوئی عبادت نہیں ہے. اب آخری ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے اس کلاس کا عمل, کہ آج کی آیات پر ہم کیا عمل کریں یا کیا عمل ہمیں کرنا چاہیے. عمل کی اگر ہم بات کریں تو نمبر 1, دین صرف اللہ کی رضا کے لیے سیکھو. جیسے آپ قرآن سیکھ رہے ہو, حدیث سیکھ رہے ہو, مقصد بس اللہ اللہ, اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی رضامندی مل جائے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اللہ جہنم سے بچا لے, اللہ عذاب سے بچا لے, بس بات ختم. مقصد اللہ, مقصد دین, مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے. نمبر 2, ایسے کسی انسان پر غور کرو اللہ نے جس کے حالات کو بدل دیا ہے. اچھا تھا تو برا کر دیا, برا تھا تو اچھا کر دیا, ہدایت پر تھا تو ضلالت پر ڈال دیا, ضلالت پر تھا تو ہدایت پر ڈال دیا. اپنے آس پاس ذرا غور کرو کیسے حالات بدلتے ہیں, کیسے وقت بدلتا ہے, کیسے نعمتیں بدلتی ہیں, کیسے اللہ کی رضامندی بدلتی ہے. اس لیے کبھی بے فکر مت ہو جانا, اللہ سے ڈرتے رہنا, مانگتے رہنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. تیسرا عمل, ہر وہ چیز جو آپ کو دین سے دور کرے اب اس سے دور ہو جاؤ. کوئی بھی چیز جو آپ کو دین سے دور کرتی ہے نا, نماز سے دور کرتی ہے نا, عبادت سے دور کرتی ہے نا, اللہ سے دور کرتی ہے نا, ہر وہ چیز جو آپ کو دین سے دور کرے اب اس سے اپنے آپ کو دور کر لو, اس چیز سے ہی دور ہو جاؤ, کیونکہ دین سے دور کرنے والی چیزیں کبھی بھی آپ کے لیے اچھی اور بہتر نہیں ہو سکتی. چوتھا عمل ہے, اپنی قبر کی تیاری خود کرو, کوئی اور نہیں آئے گا کرنے والا. اپنی قبر کے اعمال, اپنی قبر کی نیکیاں, اپنی قبر کی بھلائیاں خود تیار کرو, کیونکہ کوئی اور آپ کی جگہ حساب و کتاب دینے کے لیے نہیں آئے گا. اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار ہدایت کی دعا مانگو. اللہ مجھے ہدایت دے, اللہ مجھے دین دے, اللہ مجھے شریعت دے, اللہ مجھے حلال بتا, اللہ مجھے حرام سے بچا. اللہ تعالیٰ سے بار بار ہدایت مانگا کرو, اللہ تعالیٰ سے بار بار دین پر استقامت مانگا کرو, اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہے ایمان کی زندگی دے, جب خاتمہ ہو ایمان پر ختمہ کر. انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اے الہی مولا رب العالمین, خالق مالک رحمان رحیم, تو ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.